لیکن سوال پوچھنے سے پہلے کچھ سوچنے پر بھی مجبور ہوں. میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ جو حکومت پاکستان میں سیاسی استحکام لانے میں ناکام ہو گئی، جو حکومت پاکستان میں معاشی استحکام لانے میں ناکام ہو گئی، جو حکومت پہلے چینی کو ایکسپورٹ کرتی اور پھر امپورٹ کرتی اور پھر چینی کی قیمت کو برقرار رکھنے میں ناکام ہوتی ہے، جو حکومت اتنی ہمت نہیں رکھتی کہ اپنے پڑوسی مسلمان ملک سے سستی گیس، سستی بجلی، سستا پیٹرول لے سکے، وہ حکومت جو اپنے پڑوسی مسلمان ملک کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے میں ناکام ہو گئی، وہ حکومت جو انسانی سمگلنگ روکنے میں ناکام ہو گئی، وہ حکومت جو نقصان میں چلنے والے سرکاری اداروں کو بیچنے میں ناکام ہو گئی، وہ حکومت جو 26ویں آئینی ترمیم لے کے آتی ہے نظام عدل کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن نظام عدل کو بہتر کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی، وہ حکومت جو ہمارے نظام سے، ہماری حکومت نے سسٹم سے کرپشن ختم کرنے میں ناکام ہو گئی، وہ حکومت کہاں سے دہشت گردی ختم کرنے میں کامیاب ہوگی؟ خواتین و حضرات، بہت بڑا سوال ہے. بڑھتی ہوئی دہشت گردی نے ملک بھر میں پنجے گاڑ لیے ہیں. یہ ناسور اب ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ کے بعد BLA نے نوشکی میں خودکش حملہ کر ڈالا جس میں ہمارے 5 جوان شہید ہو گئے. پشاور، کرک اور کرم میں مختلف جگہوں پر حملوں نے عوام کو خوف و ہراس سے مبتلا کر دیا ہے. بات یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ علماء کرام بھی ان خودکش حملوں میں آئے دن شہید ہو رہے ہیں. پہلے حامد الحق اور 2 روز قبل مفتی منیر شاکر بھی خوارج کے ہاتھوں مسجد جاتے وقت جام شہادت نوش کر گئے. صورتحال یہ ہے کہ جنوبی وزیرستان کے 2 ضلعوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے اور پاک افغان تورخم شاہراہ 30 روز سے بند ہے، اور حکام کے مطابق یہ بارڈر بند ہونے کی وجہ سے یومیہ $3 ملین $30 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے، اور 30 دنوں سے بند ہے. اندازہ کر لیجئے. دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اسپیکر ایاز صادق نے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے جہاں عسکری حکام سیاسی قیادت کو بڑھتی ہوئی بدامنی کے خلاف جاری کارروائیوں پر بریفنگ دیں گے. علی امین گنڈا پور نے افغان مہاجرین کے بے دخلی کو ناانصافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وفاق یہ بالکل غلط کر رہا ہے، پالیسی غلط ہے. اگر کوئی افغانی پاکستانی شہریت اور شناختی کارڈ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا حق ہے. افغان مہاجرین کے معاملے پر اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. بات کریں JUI کی تو مولانا فضل الرحمان نے بھی کل صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ مشاورت کے بعد کیا جائے گا. اب تک نہیں ہوا ہے. فی الحال نواز شریف سیاسی اختلافات کم کرانے میں بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن میں سوچنے پر مجبور ہوں خواتین و حضرات کہ آخر ہم دہشت گردی ختم کرنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں. وجہ I'll give you a reason. ایسا نہ لگے کہ میں اپنی طرف سے کچھ بنا رہا ہوں، کیونکہ میں اپنی طرف سے کچھ باتیں اگر بنا لیتا ہوں تو پھر آپ کو معلوم ہے میرے پکڑنے کے لیے لوگ بہت سارے آ جاتے ہیں، لیکن پھر الحمدللہ اللہ ان کو صحیح راہ پر بھی لے کر آتا ہے. خیر، آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بلوچ لبریشن آرمی BLA ان کے سربراہ ہیں ہربیار مری. ہربیار مری صاحب رہے ہیں لیڈر، ان کے ابھی بھی ہیں. ان کے بھائی ہیں غزین مری جو کہ نون لیگ کے ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں، MPA بھی ہیں. کمال بات ہے وزیر بھی ہیں. وہ چھوڑیے، ان کا بھتیجا شاہزین مری کچھ دنوں پہلے ہی کراچی کے علاقے بورڈ بیسن میں آپ نے سب نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا کس طریقے سے طاقت کا اس نے استعمال کیا، کس طریقے سے بندوقیں اٹھا کے اس نے ایک عام شہری کے اوپر اس کو ہراساں کیا، اس کو مارا، اور پھر وہ بلوچستان بھاگ گیا. اور پھر بلوچستان سے آف کورس کون اس کو پکڑ کے لا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اور پھر ان کے گارڈوں کو پکڑ لیا گیا اور بڑا پھرتیاں دکھائیں پولیس نے کہ ہم نے کارروائی کی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے، سرفراز بگٹی صاحب کی بھی ایک ویڈیو بڑی وائرل چل رہی ہے. میں پروگرام کے آغاز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کرسی کے اوپر آنے کے بعد، طاقت میں آنے کے بعد لوگ کیسے بدل جاتے ہیں، اور طاقت میں آنے سے پہلے ان کے کیا بیانات ہوتے تھے. کیونکہ احساس محرومی جو بلوچستان کی ہے اس کے اوپر تو ہم 17-18 سال سے میرے صحافتی کریئر میں کئی 100 پروگرام کر چکا ہوں گا. لیکن افسوس کے ساتھ وہ احساس محرومی دور اس لیے نہیں ہوتی ہے کیونکہ جب احساس محرومی کا آپ اور مجھ کو احساس ہوتا ہے، اور جب کوئی وہ شخص طاقت میں آ جاتا ہے جس کو یہ احساس ہوتا ہے پہلے سے، جب وہ طاقت میں آتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے اس احساس کو. اس کو یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ کیا پرابلم تھے اور کیا سلوشن تھے. میں سنوانا چاہوں گا آپ کو سرفراز بگٹی
before and after being the chief minister. اگر لوگ بندوق نہ اٹھائیں تو کیا کریں؟ جب اس طرح کی سچویشن ہوگی تو لوگوں نے بندوق ہی اٹھانی ہے نا. جب لوگوں کو آپ فیسلٹیز نہیں دیں گے, 13 انجینئرز ہیں بکٹی, وہ بھرتی نہیں کرتے ہیں, تو یہ OGDCL, PPL, یہ ساری جتنی گیس کمپنیز ہیں, یہ ساری گیس کمپنیز جو ہے وہ انتہائی لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں, تو لوگوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں. ریاست نے یہ جنگ لڑنا ابھی شروع ہی نہیں کی. جس دن ریاست نے یہ جنگ لڑنا شروع کر دی نا, تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون ہارا کون جیتا. ابھی بھی ریاست صبر سے کام لے رہی ہے, ابھی بھی حکومت صبر سے کام لے رہی ہے. نہیں لینا چاہیے. میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے جناب اسپیکر, میں کئی بار اس فلور پہ بتا چکا ہوں, لیکن وہ معصوم لوگوں کا جن کا قتل ہو رہا ہے, کیا کانسٹیٹیوشن ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہتا ہے یا بشیر زیب کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہتا ہے؟ ہم وار زون میں ہیں, نہ یہ آخری واقعہ تھا نہ پہلا, لیکن ہمارا ریزولو تو ہونا چاہیے نا. ویورز, گفتگو کا آغاز کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب, PTI سے, کسی تعارف کے محتاج نہیں. احمد صاحب, آپ کا بہت مشکور ہوں. احمد اویس صاحب, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے سر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت میں قابلیت ہے دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور جو لہر دہشت گردی کی ہم دیکھ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ they have the capacity, capability to control it or not? ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جو حقیقت کی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ اس حکومت میں بالکل نہ یہ کیپیبلٹی ہے, نہ ابیلٹی ہے, نہ کمٹمنٹ ہے, نہ پرسیویرنس ہے. جنگ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے, جنگ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. جو گوریلا وارفیئر ہے, ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے, اس کو نپٹنے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے عوام کے اندر حکومت کا کانفیڈنس ہو. جب حکومت اور عوام ایک پیج پہ ہوں گے تو پھر اس کو نپٹنے میں کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. یہاں پہ تو بنیاد ہی غلط ہے. ہمارے پاس آپ دیکھیے, جو ہماری حقیقت سامنے ہے کہ اس سینسیٹیوٹی کو, اس حکومت کو, چلو سمجھ لیجئے کہ یہ حکومت تو آؤٹ آف نو ویئر انسٹال کر دی گئی. ہمارے لوگ یہ نہ ہو اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہے کہ جی اپنے آپ ہی سب معاملہ سیدھے ہو جائیں گے, تو پھر تو سیدھے نہیں ہوئے, الٹ گئے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کیپیبلٹی کے اوپر بھی دکھائی نہیں گئی. یہ خطرناک صورتحال ہے بہت زیادہ. اور اس پہ سونے پہ سہاگا, یہ جو جلدی پہ آگ جو اپنے چھڑک دیا اس کے اوپر اور آگ لگا دی اس کو, وہ یہ کیا کہ انوار الحق کاکڑ صاحب جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے, انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے یکدم ان کو کیا برین ویو آئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ سارے افغانیوں کو یہاں سے نکال دو. بھئی یہ کام کیا ان کے دسترس میں تھا؟ احمد صاحب, میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں, میں پتہ نہیں احمد صاحب, بہت سارے پاکستانیوں کو جانتا ہوں جو امریکہ جاتے ہیں خاص بچہ پیدا کرنے کے لیے, تاکہ وہاں بچہ پیدا ہوگا تو ان کو پاسپورٹ ملے گا. ہم نے افغان پناہ گزینوں کو 70 کی دہائی میں 30 لاکھ کے قریب افغانیوں کو ہم نے اپنا ملک کی زمین دی, ریفیوجی بنایا, پناہ گزین یہاں بن کر آئے. وہ سیڈلی وہ ہمیشہ ہی پھنسے رہے کہ ہمارے تو بچوں کے بچے بھی یہاں پیدا ہو گئے, نہ ان کو NIC ملا, پاسپورٹ تو دور کی بات. یہ عجیب سی بات نہیں ہے کہ ہم پاکستانی ہو کے امریکہ جا کے بچہ پیدا کر کے وہاں پہ پاسپورٹ مانگتے ہیں ٹورسٹ ویزا پہ جا کے, اور یہ ریفیوجیز لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ کئی دہائیوں سے موجود ہے اور ہم ان کو کوئی ڈاکیومنٹ نہیں دیتے ہیں. یہ کس لیول کی منافقت ہے احمد اویس صاحب؟ اس سے بڑی بھی منافقت ایک اور بھی ہے. اگر آپ دوسری طرف چلے جائیں کہ پاکستان ہم نے ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ بنائی, تو آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ جو ہے, جو مسلم نیشن ہوڈ کے بنیاد کے اوپر مارز وجود میں آتی ہے, تو کیا آپ کسی مسلمان کے لیے دروازہ بند کر سکتے ہیں؟ بالکل. یہ تو بہت سارے پہلو ہیں دوسرے اور بھی سوچنے والے. بالکل. احمد صاحب, I'll come back to you. مجھے اجازت دیجیے حاجی غلام علی صاحب کی طرف بھی جاؤں, ان کو بھی شامل گفتگو کروں. صاحب گورنر KPK ہمارے سے فرام JUIF. غلام علی صاحب, جو حکومت ملک میں سیاسی معاشی استحکام نہیں لا سکتی, جو حکومت ملک میں چینی کی قیمت کنٹرول نہیں کر سکتی, جو حکومت پیٹرول بجلی کی قیمت کنٹرول نہیں کر سکتی, جو حکومت انسانی اسمگلنگ کو روک نہیں سکتی, جو حکومت کرپشن کو روک نہیں سکتی, نظام عدل کو بہتر نہیں کر سکتی, جو حکومت اس ملک کو چلانے میں آپ کو کئی اینگل سے ناکام نظر آ رہی ہے, وہ حکومت کیسے دہشت گردی پر قابو پائے گی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ حکومت کامیابی حاصل کر سکتی ہے دہشت گردی کے خاتمے میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں جو تمید آپ نے باندھی اور جو کچھ آپ نے کہا اس میں کوئی شک نہیں, اور اس سب کا علاج یہ ہے کہ ہمارے وفاقی حکومت ہو, چاہے صوبائی حکومتیں ہوں, چاہے دیگر جو ادارے ہیں, وہ اگر یہ سوچ لے, شہباز شریف صاحب یہ سوچ لے کہ کیا یہ عوام کی مرضی سے یہ حکومت میں بیٹھے ہیں. جو جب وفاقی حکومت صوبائی حکومتیں ایک ڈانڈی کی پیداوار ہے اور اپنے قوم میں ایک تذبذب, ایک جذباتی ماحول پیدا کیا ہے اس 8 فروری کے الیکشن میں, اور اسی کی وجہ سے جو ہمارے ریاست کے دشمن ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس سب کا ایک ہی علاج ہے, جب منتخب حکومتیں آئیں گی اپنی طاقت اور قوت کے سے, تو پھر وہ عوام کی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے. اب 25 سیٹوں والے وزیر اعظم ہیں اور اسی طرح پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آئین اور قانون پہ عمل درآمد کیا جائے, اور جب تک آئین اور قانون پہ عمل درآمد نہیں کیا جائے گا اور ہمارے تمام ادارے, چاہے وزیر اعظم آفس ہو, منسٹرز کے آفس ہو, باقی دیگر آفیسز ہو, وہ اگر اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکیں گے اور عوامی جو رائے ہے اس کو مد نظر رکھ کے فیصلے نہیں کر سکیں گے, تو یہی مشکلات مزید بڑھیں گی. آج میں آپ کو, یعنی میں ایک بزنس مین کی حیثیت سے, فیڈریشن کے سابق صدر کی حیثیت سے, آج جب میں نے اپنے صوبے کا سب سے بڑا اخبار اٹھایا تو اس میں ایک لفظ بھی کچھ اور نہیں تھا, سارے دھماکے تھے.